الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے سورہ البقرہ، ہم نے آیت نمبر 185 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہم پیچھے سے بھی دہرائیں گے کیونکہ پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا پچھلا وہ تھا رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تو اس سے بھی جو ہم نے آیتیں پڑھی ان آیتوں میں بھی رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے، جو احکامات دی ہیں ہم ان کی روشنی میں ہی اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ سبت کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے۔
ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تم نے دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا کہ جس طرح سے پہلے انبیاءوں کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ روزہ جو ہے وہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچنے کی صفت پیدا کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، کوئی خاتون حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے روزے چھوڑے تھے وہ دوبارہ اس کو رکھے۔ اور جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی کوئی ایسا بیمار مریض ہے کہ جس سے بیماری سے شفایاب ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، یا کوئی اتنا بوڑھا شخص ہے، اتنا ضعیف ہے کہ اب وہ جو ہے اس کے اندر جسم کے اندر طاقت نہیں آ سکتی کہ وہ روزے رکھ سکے، تو اس کے لیے فدیہ دینا صحیح ہے، جائز ہے۔ اور کوئی زیادہ بھلائی کرے، یعنی جو شخص جو ہے وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ کھلا دے، 2 مسکین کو کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بھلائی ہے، اسے زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ اور کوئی شخص اگر جو روزہ چھوٹ گیا تھا وہ روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے تھے، جو قضا ہو گئے تھے تو وہ رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فدیہ بھی دے دیتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی اور بہتری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اس قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کو کھول دینے والی یہ کتاب ہے، لہٰذا جو شخص، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے تو اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر تمہیں کوئی ایسی شرعی عذر پیش آ جائے جس میں چھوٹ دی گئی ہے روزہ چھوڑنے کی، جیسے خواتین جو ہیں وہ پیریڈز کے روزے چھوڑ دیتی ہیں، انہیں تو حکم ہے چھوڑنے کا، لیکن بعد میں یہ روزے بھی پورے کرنے ہیں، یہ روزے بھی رکھنے ہیں، جس کے جتنے چھوٹے، چاہے وہ 5 چھوٹے، 3 چھوٹے، 4 چھوٹے، 7، 8، 9 جتنے بھی چھوٹے، وہ روزے اسے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، سختی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے یہ طریقہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اعتراف کرو، شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری فرما برداری ہے، اور فرما برداری میں ہی شکر گزاری ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تم زبان سے کہتے ہیں، دل سے شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں، دل سے شکر گزاری۔ آج جو ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، یعنی تم سے پوچھیں اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، تم کیوں اللہ کو پوچھتے ہو؟ اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کو پوچھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، یا پھر وہ یہودی یا عیسائی جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کی مورتیں بنا کر رکھتے تھے، انہیں بھی پوجا میں شریک کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں شریک کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو میں تو تمہارے اتنے قریب ہوں، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے اتنا دور ہے، ہمیں تو اللہ نظر ہی نہیں آتا، جب اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مانگے اس سے، ہم کیسے اس کو قریب محسوس کریں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہو میں تو بہت ہی قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو علم ہے، ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے میں بھاگ کر دوڑ کر کہیں جانا نہیں پڑتا۔ ہاں، مسجدوں میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے، باجماعت نماز پڑھنا، کہ مسجد میں ایک اجتماعی مسلمانوں کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے، مسلمان وہاں پر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے ہیں، اکثر پڑوس میں رہتے ہوئے لوگ آپس میں نہیں مل پاتے، لیکن جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے وہاں ملاقات ہو جاتی ہے، خیر خیریت معلوم ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ وہاں جا کر ہم بعض اوقات درس اور بیان بھی سنتے ہیں، وہاں پر جو امام ہوتے ہیں وہ قرآن کے متعلق، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ان کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، مسائل کا حل ہوتا ہے، وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے، اس پہ جو ہے باتیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی موضوع پر ہمیں علماء کرام جو وہاں پر امام ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں سے آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو بس مسجد میں جانا
مردوں کے لیے फ़رض ہے، عورتوں کے لیے फ़رض نہیں، لیکن اگر عورتوں کے لیے بھی وہاں پر کوئی حصہ مخصوص ہے، خواتین کے لیے الگ سے انتظام ہے، تو خواتین بھی جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ جو ہے آداب ہیں، اور وہ آداب کیا ہے کہ خواتین خاموشی سے جائیں گی، اپنی زیب و زینت اختیار نہیں کریں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، راستے میں جو ہے باتیں کرتی ہوئی ٹھٹھے لگاتی ہوئی نہیں جائیں گی، اور سائڈ پر اپنی جو ہے وہ کنارے سے چلتی ہوئی جائیں گی، اور سیدھا مسجد میں جائیں گی، وہاں نماز پڑھیں گی اور خاموشی سے اپنے گھر کو لوٹ آئیں گی۔ تو یہ تمام آداب جو ہیں وہ خواتین کے لیے مسجد میں جانے کے ہیں، کہ ایسی کوئی چیز وہ نہیں کریں گی جس کی وجہ سے مرد حضرات ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے یہ آداب خواتین کے لیے جو یہ پابندیاں ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی طرف مرد حضرات جو ہے متوجہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو، ان کو بتا دو، جب میں ان کے اتنے قریب ہوں کہ یہ کسی جگہ موجود ہوں، کہیں پر بھی دنیا میں موجود ہوں، اپنے گھر میں ہوں، کسی جنگل میں ہوں، کسی غار میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جب ہم ہوا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں، وہاں پر کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی جو ہے وہ بت خانوں میں نہیں جانا پڑتا ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ ہم دل میں کچھ سوچتے ہیں، وہ بھی ہمارے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب کبھی میں سوچتی ہوں کہ مجھے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، مجھے اپنے رب سے یہ جو ہے جب نماز پڑھوں گی، جب میں دعا مانگوں گی تو اپنے رب سے مانگوں گی، لیکن اس وقت میرے دل میں صرف یہ خیال آتا ہے نا کہ میں یہ چیز مانگوں گی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اذان ٹائم نہیں ہوا، ابھی میں نے وہ دعا بھی نہیں مانگی تھی، اور اللہ نے میری وہ حاجت پوری کر دی، تو اللہ نے میرے دل کی بات سن لی، ابھی تو میں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، ابھی تو میں نے اپنے رب سے اپنی زبان سے سوال بھی نہیں کیا، اور میرے رب نے میرے دل کی بات جان لی، کیونکہ وہ تو جانتا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی باخبر ہے۔ تو ہماری سوچ کے مطابق جو چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ بالکل مناسب وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں، اور جواب کیا آتا ہے؟ جواب وہی آتا ہے جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہو جاتی ہے یعنی اللہ کی طرف سے جواب آ گیا۔ لیکن یہ مت سوچیں کہ اگر میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی جو میں نے سوچی تھی یا جو میں نے مانگی تھی، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے میری بات نہیں سنی۔ نہیں، یہ بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے جواب کس طرح دیتے ہیں۔ یا تو وہی چیز جو ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں عطا کر دیتے ہیں، یا پھر اگر ہمارے حق میں وہ چیز صحیح نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، ہم تو سوچتے کہ نہیں یہ تو مجھے چاہیے، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے روک لیتے ہیں، اس کے بدلے میں مجھے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں میرے اوپر سے آنے والی کوئی مشکل، کوئی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، یا پھر اسی دعا کو میری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ جب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملوں گی تو اللہ رب العالمین یقیناً میری ان دعاؤں کو جو کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بنی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ اور بندہ سوال کرے گا یہ اتنی ساری نیکیاں میرے پاس کہاں سے آئیں، یہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو جواب ملے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، آج تمہیں اس کا اجر دیا جا رہا ہے اس حالت میں کہ تمہیں یہ نیکیاں مل رہی۔ تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دعا مانگنا مت چھوڑیں، اگر آپ کی وہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ دعا مانگنا مت چھوڑیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نیکی ہے۔ دعا جمع ہوگی، نیکی کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، چاہے وہ قبول ہو نہ ہو۔ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، تمام مومن مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، اپنی حاجات مانگے، کوئی منع نہیں اللہ سے کوئی حاجت، ہاں ہر جائز حاجت مانگے، اللہ سے یہ دعا کرے اللہ مجھے بھلائی کے ساتھ عطا فرما، خیر کے ساتھ عطا فرما، اگر شر ہے تو بے شک آپ مجھے سے جو چیز میں مانگ رہی مجھے مت دیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہے یا شر ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں، یعنی جن بتوں کے پاس یہ جا رہے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، کہیں دیکھتے نہیں کہ بت تو ان کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یہ ان کی کیا حاجتیں پوری کریں گے؟ تو انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری دعوت پر ایمان لائیں،
جو دعوت کو دی جا رہی ہے اس پر لبیک کہیں اور اس پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات انہیں تم سنا دو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، ہر تم مجھ پر ایمان لاؤ، اور یہ بات ان کو سنا دو کہ شاید وہ راہ راست پالے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے پاس رات کو جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا اور تمہاری بیوی کا، میاں بیوی کا رشتہ آپس میں ایسا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، جیسے لباس جو ہوتا ہے اپنے جسم سے بالکل لگا ہوا ہوتا ہے، بالکل قریب ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ان کو علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کیا، پاس جا سکتے ہو، یعنی ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو، کیونکہ اس سے پہلے ایسا تھا کہ مسلمان جو تھے جب روزے کا حکم آیا تو انہیں علم نہیں تھا کہ ہم رات کو اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے نہیں کر سکتے، کیا یہ بھی پابندی تو نہیں ہے؟ تو وہ اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیویوں سے رات کو مباشرت کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں نہیں، روزہ کھولنے کے بعد رات کو۔ لیکن ابھی ان کے دل میں یہ بات جو تھی، وہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، ہم نے غلط تو نہیں کیا۔ لیکن خواہشات نفس جو ہے انسان کا، خواہش نفسانی جو ہے انسان کی، وہ انسان کو لے جاتی ہے، غلط راستے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ وہ غلط نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک اس کے ساتھ کراہت موجود تھی، یا وہ اس بارے میں جو شک میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کو تو ان کے دل کا معلوم تھا حال کہ وہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ اپنے لیے گناہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، یعنی اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا اس سے روکنے کا کہ تم مت کرو، کہ تم خیانت، لیکن تم سوچ رہے تھے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، کہ اللہ نے ہو سکتا ہے منع کیا ہو۔ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ سوال بھی اس معاملے میں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ لازمی ایک انسان کی حیا اور شرم بھی ہوتی ہے، تو ان کو علم بھی نہیں تھا، ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم خیانت کر رہے ہیں، شاید ہم خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی یہاں پر صاف کر دیا اپنے آیتوں کے ذریعے کہ مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ کیا قصور تھا؟ وہ قصور تھا تو نہیں، لیکن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اسے قصور سمجھ رہے تھے نا، تم اسے گناہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، کہ رمضان کے مہینے میں ہم راتوں کو اپنی بیویوں سے جو ہے وہ ہم بستری کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جو دل میں سوچا تھا میں نے اسے معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ یہ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی، اپنی شان یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن میں جو ہوں تمہارے لیے رحم والا ہوں، کرم کرنے والا ہوں، تم پر فضل کرنے والا ہوں، تمہاری غلطیوں تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہوں، تم سے درگزر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر لیا، اب تم رات کو، یعنی جب روزہ کھولنے کے بعد صبح سے جب تم روزہ رکھنا شروع کرو گے سحری تک، روزہ کھولنے کے بعد سے لے کے سحری تک کا جو حصہ ہے اس میں تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے لطف تمہارے لیے رکھا ہے تمہاری بیویوں کے ساتھ، تم وہ لطف حاصل کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، رات کے وقت میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم شباشی کر سکتے ہو۔ نیز رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے اوقات بتا رہے ہیں کہ کون سی ہمارے روزہ رکھنے کا وقت کیا ہے اور روزہ کھولنے کا وقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کو، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مشرق کی طرف سے سیاہی نظر آنے لگتی ہے، تو اس وقت جو ہے اپنا روزہ افطار کر لو، روزہ کھول لو، یعنی کھانا پینا شروع کر دو۔ اور پھر جب صبح آپ کو مشرق کی طرف سے تھوڑا سا ایک سفید لائن نظر آنے لگتی ہے کہ مغرب کی طرف جو ہے وہ لائن بڑھ رہی ہے اور صبح نمودار ہو رہی ہے، تو اس وقت بس اپنا کھانا پینا بند کر دو، یعنی صبح صادق کے وقت، یہ فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کچھ منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کھانا پینا اپنا چھوڑ دو، اور پھر جب بھی جو ہے سورج غروب ہونے لگے اس وقت اپنا روزہ کھول لو۔ اور روزے کی حالت میں پھر تم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے، ہاں بیویوں کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان کا بوسہ بھی لے سکتے، لیکن شہوت کے ساتھ نہیں، شہوانی خواہش کے ساتھ نہیں، ہاں ویسے بیٹھیں بیوی کے پاس، اگر پیار آ گیا، کوئی ایسی بات ہوئی تو ایک بوسہ لے لیا، چوم لیا ان کو، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس پھر تم سارے کام چھوڑ کر اپنا روزہ پورا کرو، یعنی صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر مغرب یعنی سورج غروب ہونے تک
جو ہے اپنا روزہ پورا کرو، یعنی اب ان پورے وقت میں جو ہے تم ان تمام کاموں سے اجتناب کرو گے، بچو گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہمیں باقی اور جتنی چیزیں ہیں اس سے تو ہمیں عام دنوں میں بھی بچنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمیں کون کون سی برائیوں سے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن یہ جو اسپیسیفک چیزیں کہ یعنی کھانے پینے سے وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہم بچتے ہیں کھانے پینے سے، ٹھیک ہے نا۔ صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک، اور پھر بیویوں کے پاس جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب یہ تمام کام چھوڑو، یعنی کھانا پینا چھوڑو یہاں، کیونکہ دو چیزوں کا ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ ایک نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی صبح کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، اور پھر رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو۔ ان دونوں کاموں سے پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے درمیان روک دیا کہ آپ لوگ اب کھانا پینا نہیں کھائیں گے، اور جو ہے بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں مرد حضرات جو ہے وہ مسجدوں میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اعتکاف کے دوران وہ باہر جا سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں سے مل جل بھی سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معتکف ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ، کیونکہ گھروں میں شور شرابہ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو مسجد میں معتکف ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں دل لگایا جائے، لیکن وہ باہر جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں معتکف جب ہو گئے تو پھر وہ اس دوران راتوں کو بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں آخری 10 دنوں میں جو شخص مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے یا اپنے گھر میں بھی معتکف ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو اب اس دوران وہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے جو بنائے ہوئے اصول ہیں، قاعدے ہیں، پابندیاں ہیں، اب تم ان حدوں کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ تب تم کسی حد کے قریب جاؤ گے تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ حد کے قریب پہنچ گئے تو لائن کراس کرنا تو کوئی مشکل کام ہے نہیں، تو اس لائن کے قریب ہی مت جاؤ۔ جیسے ہم کہیں سے گزرتے تو لکھا ہوتا نا ڈینجر، تو جب ہم اس ڈینجر والے علاقے کے قریب پہنچیں گے اور بے خیالی میں ہم اس طرف چلے گئے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں ہماری جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہم اس جگہ ہی نہیں جائیں گے جہاں ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے خطرہ، ہم اس کے قریب ہی نہیں گزریں گے تو اس طرف دوسری طرف جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیں گے وہاں لکھا ہے خطرہ تو ہم کہیں گے دور رہو بھائی، دور رہو، یہاں تو بڑا خطرہ ہے، یہاں جائیں گے تو ہماری جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ہم اس سے دور رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو باندھی ہوئی حدیں ہیں، جو میری بنائی ہوئی پابندیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ تم ان کو کراس کر لو گے، تم ان کو عبور کر لو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے احکامات جو ہیں اپنے بندوں تک پہنچاتا ہوں، اپنی اس کتاب کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے، تاکہ لوگ غلط رویے سے بچیں، یعنی گناہوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، نیک کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں، جیسے ہم نے بھی پڑھا تھا نا کہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں میں ہمیں اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، مباشرت کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کھٹکا سا تھا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہم گناہ تو نہیں کر رہے، ہم کوئی اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن کے ذریعے واضح آیتوں کے ذریعے واضح احکامات دے رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو ہمارے دلوں میں سے، ہماری زندگی میں سے شک اور شبہ نکل جاتا ہے، اور پھر ہم غلط رویوں سے بچتے ہیں، اور پھر ہم صحیح کام کرتے ہیں، وہ صحیح کام جو اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے بتائے، یا پھر وہ صحیح کام جو کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں، احادیث سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے بالکل واضح احکامات بتا دیتے ہیں، جیسے یہ بالکل واضح حکم ہے کہ آپ کو کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا ہے، اعتکاف میں جو ہے مسجد میں بیٹھنا ہے تو پھر آپ کی بیویوں کے پاس نہیں جانا ہے، اور بیویوں کے پاس آپ رات کو عام جو روزے کی حالت میں رات کے وقت جو ہے آپ جو مباشرت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں کھول کر بتائی۔ ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا قتل کا، قصاص کا پڑھا تھا، خون بہا کا پڑھا تھا، ہم نے وصیت کا پڑھا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جب ہم یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہی ہو جائے گی، ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑے گا۔ قرآن میں کھلے واضح الفاظ میں جو ہے تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑے گا۔ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ جو ہے جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، ان بنیادی چیزوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل جائے گا نا۔ اب جیسے ہمیں تھا کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے یا کیا کرے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
جو روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے اس کے روزے چھوٹ گئے تو رمضان کے بعد وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے. جس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا اتنا ضعیف، اتنا بوڑھا شخص ہو گیا ہے کہ اب اس کے جو ہے وہ دوبارہ سے طاقت آنے کی کوئی اس کی جو ہے وہ امکان ہی نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی بالکل کھلے الفاظ میں ہمیں ہر چیز بتا دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں توقع کرتا ہوں کہ اس قرآن کی تعلیمات کے جو ہے روشنی میں تم غلط رویوں سے بچو گے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقوں سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کو ان کے اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ تم دوسروں کے مال غلط طریقوں سے مت کھاؤ، دوسروں کے مالوں پر قبضہ مت کرو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت مت کرو، لوگوں کے جو بھی مال ہے، جو ان کا حق ہے وہ ادا کرو. یہاں حق ادا کرنے کا بھی ہے، اور دوسروں کے مال یہ جو ہے جیسے یتیم بچوں کے مال ہوتے ہیں، ان کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے رشتہ دار ان کا مال کھا جاتے ہیں. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کسی اور کی کوئی زمین ہے، کسی اور کا کوئی مال ہے، اس پر ناجائز قبضہ کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو، یعنی اب تم رشوت دے کر وہ چیزیں اپنے نام کروا لو. حاکموں کو جا کے تحفے تحائف دو، ان کو جو ہے وہ تم ان کو مال دو، ان کو پیسے دو، ان کو لالچ دو کہ میرا یہ کام کر دے، یہ میرے نام کروا دے، یہ زمین پر میں قبضہ کر رہا ہوں یہ میرے نام کر دے. تو ایسے کام تو ہوتے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کے لیے منع کر رہے ہیں کہ تم حاکموں کے سامنے اپنے مال اس غرض کے لیے پیش مت کرو کہ تمہیں دوسرے کا مال ظالمانہ یا ظالمانہ کھانے کا جو ہے وہ موقع مل جائے، یعنی تم ظلم کر کے دوسروں کا مال کھاؤ. کیونکہ دوسروں کو مال کھانا بھی ظلم ہے. یتیموں کا مال کھانا تو ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ آگ سے بھرنا، اپنا پیٹ آگ سے بھرنا. بالکل اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیں، کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیں، کسی دوسرے کے جو ہے کسی دوسرے کا حق مار دیں، کسی دوسرے کے جو امانت ہمارے پاس رکھی ہو اس میں خیانت کر لیں، جو امانت ہمارے پاس رکھوائی جائے اس کو واپس نہ کریں. یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ہم ظالمانہ طریقے سے دوسروں کا مال کھائیں گے، ظالمانہ طریقے سے، یا پھر ہم ارادہ کر کے، نیت کر کے جو ہے وہ غلط کام کریں، دوسروں کا مال کھائیں، اور پھر اس کے لیے ہم وہ حاکم، وہ افسر جو کہ اپنے جو دفتروں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ان معاملات سے تعلق ہوتا ہے، ان کو ہم رشوت دے کر، ان کو جو ہے ہم کچھ مال دے کر اپنے فیور میں کر لیں، اور وہ جو مال ہے یا پھر وہ جو جائیداد ہے یا وہ جو زمینیں ان کو اپنے نام کروا لیں. یہ بہت غلط کام ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں کہ ہم کسی اور کا حق ماریں. ہمارا دین جو ہے وہ صرف اس بات پر نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور جو ہے زکوٰۃ دیں، حج کر لیں، نیکی کا کام کر لیں، ہم خیرات کر لیں، صدقے کر لیں. ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے. ہمارے دین کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات ماننا، اور دوسرا حصہ آتا ہے کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ یہ کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کی جو ہے تمام احکامات پورے کریں، اللہ کی غلام بن کر رہیں، اللہ کی عبادت کریں، جو حکم اللہ نے ہمیں دیے ان کو کریں. اور دوسرا حقوق العباد جو کہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں، اپنے حقوق کو چھوڑ دیں. اللہ آپ کے حق ادا کرنے والا ہے، کوئی آپ کا حق ادا نہیں کرنا، چھوڑ دیں. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ آپ کا حق ادا کرے گا، ضرور کرے گا. لیکن آپ کے اوپر یا میرے اوپر جس کے حقوق واجب ہیں، مجھے صرف وہ کرنا ہے کیونکہ مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، مجھے کسی اور کے عمل کا جواب نہیں دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس فلاں نے تمہارا حق کیوں ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو مجھ سے یہ پوچھیں گے تم نے فلاں کا حق ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے اولاد کا حق ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیوں نہیں کیا. ہم سے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، لوگوں کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. تو ہمیں جواب دینا ہوگا. ہمیں یہ جواب نہیں دینا ہوگا کہ فلاں نے کسی کا حق کیوں ادا نہیں کیا، یا فلاں نے تمہارا حق کیوں نہیں ادا کیا. ہمیں اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے اور ڈر کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ہم سے سوال کریں گے. اور جب ہم کیا جواب دیں گے، اس وقت تو نہ ہمارے پاس عمل کا ٹائم ہوگا، نہ اس وقت ہماری کوئی معافی ہو سکے گی، نہ اس وقت ہمیں کوئی جو ہے وہ سفارش میسر آ سکے گی، نہ ہی ہم رشوت دے کر اپنا کوئی کام کروا سکیں گے، نہ ہی ہمارے حق میں کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں. کوئی مدد نہیں کرے گا.
اس وقت صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی اور ہم جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔